مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم، کرم نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد میں رہتے ہیں ہم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کا دستور بنا کر کے اتارا، جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کا ہر حکم موجود ہے، اور اللہ نے مثالوں سے سمجھایا کہ اگر مومن بننا ہے تو اولاً قرآن کریم کو تھامو مضبوطی کے ساتھ، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی غیر مطلوب، اور قرآن کریم وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی، اس کے اندر پورا ضابطۂ حیات انسان کے لیے موجود ہے، بشرط ہے کہ انسان اس کو ضابطۂ حیات اور اب وہ قرآن کریم پڑھنا بھی ہم سے رہ گیا کہ ہمارے پورے سال میں ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کریم پڑھ لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کچھ وقت نکال کر کے کچھ تلاوت کر لیتے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا تو یہ قرآن کوئی زمینی چیز نہیں ہے، لازمی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے
آسمان سے نازل کیا تو یہ روح کی غذا بن گیا. جس چیز کو غذا دی جاتی ہے وہ چیز ہمیشہ متوازن رہتی ہے، اور جس چیز کو غذا نہ ملے خواہ وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے، آپس میں نفرت، حسد، یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دی. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو تھاما، اللہ رب العزت نے ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائی. پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان ہیں غلام مصطفیٰ کھر، ہمارے یہاں کے ایک عالم ہے گجرانوالہ کے مولانا عبد الحنان صاحب. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے غلام مصطفیٰ کھر جو تھا اس کے چچا نے مجھے بلایا کہ مولانا اب یہاں آ کر کے بیان کر. کہنے لگے میں چلا گیا بیان کرنے کے لیے. اب وہ پنجاب والوں کا لہجہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، ہماری اردو جو ہے تو وہ تھوڑی الگ ہوتی ہے. تو انہوں نے پنجابی میں فرمایا کہ میں تو وہاں چلا گیا. تو اس نے بتایا ان کے چچا نے، جس کا نام غلام اجمل کھر ہے، اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی قرآن کریم کی تلاوت بند نہیں ہوتی. ہر ایک کی باری متعین ہے، 1 گھنٹہ یہ پڑھے گا، 1 گھنٹہ یہ پڑھیں گے، یہاں تک کہ ہمارے نوکر بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں. تو پوچھا مولانا نے کہ وجہ کیا ہوئی اس کی؟ تو اس نے کہا کہ ہم زمیندار لوگ ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں زمینیں دی ہوئی، پیسے کی کمی نہیں ہے. اللہ نے مجھے اولاد دی، 5 بیٹیوں کے بعد اللہ نے 1 بیٹا عطا فرمایا لیکن میرا بچہ گونگا اور بہرا تھا. گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے. تو فرمایا کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ ایک بچہ میں آیا اور یہ بچہ بھی گونگا اور بہرا. تو کہنے لگے ایک دفعہ کہ تبلیغی جماعت آئی تو کہا کہ میں تو ویسے ہی ان سے بچتا تھا، اس وقت یہ ماحول نہیں تھا. سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلا. تو وہ بچے سے اشارے سے بات کر رہے تھے کہ بیٹا مہمان آئے، کچھ ان کے پینے کے لیے لیا. تو پنجاب میں لسی زیادہ چلتی ہے، ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک زیادہ چلتی ہے. وہ بچہ گلاس لے آیا لیکن گلاس کم تھے. پھر انہوں نے اس کو اشارے سے بتایا کہ مزید لا. اس میں ایک عالم تھے، عالم نے فرمایا آپ اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا بیٹا گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اس لیے اشارے میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لاہور میں ایک ڈاکٹر کا نمبر دیتا ہوں، آپ ان سے جا کر کے ملیں، آپ کو بالیقین وہاں انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گی. کہنے لگے میں نے تو سارا پنجاب سے لے کر کے خیبر پختونخوا تک جو ڈاکٹر بھی مجھے ملا، جہاں بھی اطلاع ملی میں گیا، شفا نہیں ہوئی. تو کہا میں نے نمبر لے کے رکھ لیا. جب میں گھر آیا تو
اس کے اہلیہ نے بات سن لی تھی، تو کہنے لگی اہلیہ کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مال ہے تو سونا بھی ہے. تو ایک عالم جو تھا وہ ایک گاؤں میں سے پڑھنے کے لیے آیا. جب پڑھ لیا اس نے تو وہ گاؤں واپس گیا. تو گاؤں کے چودھری صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں علم حاصل کر کے آیا ہوں. تو نے کہا علم کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ علم وہ چیز ہے کہ لاشعور کو شعور دیتی ہے، یعنی جو عقل انسان میں نہیں ہے وہ عقل اس کے اندر اتار دیتی. تو وہ گاؤں کا بڑا چودھری تھا وہ. تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے نہیں سمجھ آئے گی، تو کسی مثال سے سمجھاؤں گی. اس نے کہا اچھا مثال سے سمجھاتا ہوں میں کہ منطق کیا چیز ہے، علم کیا چیز. اس نے پوچھا چودھری صاحب آپ کے یہاں کتا ہے؟ نے کہا ہاں ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا گھر وسیع ہے؟ نے کہا جی وسیع ہے. کہا آپ کے پاس زمینیں بھی بہت ہوں گی؟ کہا اللہ نے بہت زمینیں دی. تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے والدین نیک ہیں جو آپ کے لیے دعا کرتے. تو اس نے کہا بالکل میرے والدین نیک ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ہے لاشعور سے شعور کی طرف آنا، کہ میں نے ایک بات پوچھی، آگے باتیں میں نے خود اپنے دماغ سے جو شعور کی کھڑکیاں کھل گئی اس سے میں نے پوچھ لی. تو وہ چودھری صاحب کہنے لگے یار تو نے تو 16 سال میں سمجھا اور مجھے تو نے 5 منٹ میں سمجھا دیا. تو وہ کہنے لگا کہ اب وہ چودھری صاحب کو سمجھ تو آ گئی. اگلے دن وہ صبح اٹھے، انہوں نے خصا پہنا، دھوتی باندھی اور کلف لگا کرتا پہنا. انہوں نے کہا اب میں گاؤں میں جا کر علم بیان کروں. خیر گاؤں میں ان کے ہاتھ کوئی نہیں چڑھا، تو وہ دل چھوٹا کر کے گھر آ گئے. تو ایسے چودھریوں کے ہاں خادم بھی ہوتے ہیں. تو اس کا ملازم پاؤں دبانے لگا. تو ملازم کو کہنے لگے کہ بیٹا علم حاصل کرو. اس نے کہا چودھری صاحب ساری زندگی تو میں نے نوکری کی ہے، اب میں کیا علم حاصل کروں. کہا اس کا بڑا فائدہ ہے، انسان کی جو کھڑکیاں بند ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. تو اس نے کہا چودھری صاحب میں جاہل آدمی ہوں، سیدھی سیدھی بات کریں، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اب چودھری اسی بات کو گھما کر کے لایا. اس نے کہا اچھا یہ بتا تمہارے گھر کتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اب چودھری صاحب پھنس گئے، کیونکہ انہوں نے تو یہ پروگرام بنایا تھا یہ کہے گا ہاں، تو میں کہوں گا مویشی بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، والدین بھی ہیں، دعا کرنے والے بھی ہیں. اس نے تو پہلے ہی اسٹاپ کے اوپر بریک لگا دی. میں نے کہا نہیں جی کتا تو نہیں ہے. اس نے کہا دیکھ بات سن، کل سے کام پر نہیں آنا. دیکھا جی کیوں نہ آؤ؟ بولا تیرے ماں باپ بہت برے لوگ ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ میں جب گھر تو میری بیوی نے اپنا سونے کا ہار اتارا اور اس کی طرف پھینکا. کہا کہ اگر تیرے پاس علاج کے پیسے ختم ہو گئے تو یہ لے زیور اور اس کو بیچ کر کے میرے بیٹے کا علاج کرا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا.
کہے کہ میں گیا کمرے میں جہاں شراب رکھی تھی، کہا کہ میں نے شراب پینی شروع کی اور اتنی پی کیونکہ دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے کہ سب ڈر گئے کہ اب یہ اپنے آپے میں نہیں ہے، کیونکہ جب انسان شراب پی لے پھر آپ اس کو کچھ سمجھائیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اپنی بات پر اڑا رہے گا کہ اللہ کا شراب پی اور ہم وہاں کے وڈیرے تو تھے ہی، تو کلیشن میرے یہاں لٹکی ہوئی، اب میں روڈ پہ نکل گیا۔ عشاء کا وقت تھا تو امام صاحب جو تھے وہ نماز کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے جو چودھری کی حالت دیکھی تو چودھری نے ان کو پکڑ کے بولا بھاگو باہر یہاں سے، کوئی نماز وماز کچھ نہیں۔ کہتے پھر میں اندر چلا گیا، میں نے جا کے اندر سے کنڈی لگا دی مسجد کو۔ کچھ دیہاتوں میں چھوٹی مسجدیں ہوتی، اب ان کے بھائی وغیرہ آئے، وہ دیکھنے لگے اب یہ کیا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پگڑی اتاری اور محراب کے اندر پھینکی اور اللہ کے دونوں پاؤں پکڑ لیے میں نے۔ پاؤں سے مراد یہ تھا کہ یہ مسجد کی جو محراب ہوتی ہے اس میں دائیں بائیں ستون ہوتا، اور کہا میں سجدے میں نہیں گیا، میں الٹا لیٹ گیا اور اس کو پکڑ کر میں رونے لگا کہ اللہ تو نے ایک بیٹا دیا اور وہ بھی گونگا ہے، بہرا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے اس کو زبان دینا۔ کہا نہ میرا وضو تھا نہ مجھے ہوش تھا، شراب کے نشے میں میں دھت تھا۔ کہا مانگتے 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 یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ کہا میں نے پاؤں نہیں چھوڑے اللہ کے۔ تو جب رات گزر گئی تو نشہ کم ہو گیا، تو کچھ بھائیوں کی ہمت ہوئی، وہ قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو اب گھر چلو۔ اس نے کہا نہیں، بغیر نماز پڑھے اب نہیں جاؤں گا۔ کہتے میں نے وضو کیا اور صف میں بیٹھ گیا، نماز ہو گئی، پھر کہا کہ بھائی اب چلو، کہا نہیں۔ کہا میں گھر آیا، میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور سیدھا قبرستان چلا گیا جہاں میرے والدین دفن تھے، تو میں نے وہاں بیٹھ کر پھر رونا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے سامنے اپنی جو عرضی تھی وہ رکھ دی، باقی آپ بھی اللہ سے سفارش کریں۔ کہیں گے یہاں تک کہ میں کئی گھنٹے روتا رہا۔ پھر جب میں گھر آیا اور میں نے ہارن دیا تو کہا میری بیٹی بھاگتی ہوئی ہے۔ اس بچے کا نام اس نے محمد رکھا تھا کہ بیٹی آئی اور اس نے آ کر کے بتایا کہ ابا ہمارے بھائی کو اللہ نے زبان دی۔ وہ کہا کہ میں تو بس دروازہ کھولا گاڑی کا اور بھاگا۔ تو کہا کہ آپ ہر انسان یہ گمان کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ 8 سال ایک بیٹا گونگا، پھر اس کے بعد 8 سال کے بعد اس نے مجھے ابو کہا، تو میری تو خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ تو پھر کہا کہ مولوی صاحب ہم لوگ دعا کو جانتے تو ہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا نہیں چاہتے۔ کہا کہ پھر اس کے بعد میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی کہ ہمارے گھر میں قرآن کریم 1 منٹ بھی تلاوت بند نہیں ہوتی، اور ہمارے بھائیوں میں کوئی ایسا بھائی نہیں ہے کوئی جو جماعت میں نہ گیا ہو سال کے لیے، ہر ایک جاتا
پیسہ دولت تھی اور ہم اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ نے بلایا اور بات سمجھ میں آئی تو ایک ہی دن کے اندر سب کچھ بدل گیا، شراب ساری پھینکوا دی، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت گھر میں پابندی سے شروع ہوئی۔ تو یہ تلاوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ حروف ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، یہ وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا تو کام ہی یہی تھا۔ صحابہ اکرام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی بھی صحابہ میں بیٹھتے تھے تو نمایاں جگہ نہیں بیٹھتے تھے۔ آج ہمیں نمایاں جگہ چاہیے کہ آنے والا دیکھ کر مجھے خود پہچان لے کہ میں ہی بڑا ہوں۔ آپ صحابہ کے بیچ میں بیٹھ گئے تو صحابہ چپ ہو گئے، تو فرمایا کہ اے صحابہ تم چپ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپس میں اس بات پہ تکرار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تو آپ کو اللہ نے کیا بنایا؟ ہماری اس پر بحث ہو رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت یوسف کو صدیق اللہ بنایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا۔ پھر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، فرمایا کہ جب کوہ طور کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے جوتے اتار کر آؤ، اور فرمایا کہ معراج کی رات میں جوتے اتار کر کے سوار ہو رہا تھا، رف رف میرے براق میرے دروازے پر تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی آپ جوتے پہن لیجئے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام طور زمین پر گئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر بلانا تھا، تو فرمایا کہ مجھ میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ان کی چپل اتروائی جا رہی ہے، مجھے چپل کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے، صحابہ تلاوت کرتے، جب گھروں میں تلاوت ہوتی تھی تو یہ مصائب اور مشکلات نہیں تھی۔ جب گھروں کے اندر اس کو عبادت کرے اللہ سے، تجارت نہ کرے۔ یاد رکھے کہ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تجارت کرتے ہیں۔ تجارت کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے کاروبار میں بڑی برکت ہوگی، کیونکہ یہ قرآن بابرکت چیز ہے۔ بیمار ہے اس کے لیے پڑھیں گے، کس لیے کہ اس کو شفا ہو جائے گی۔ بے شک اس کے اندر شفا ہے۔ قرآن اللہ کا ایک یہ بھی معجزہ ہے، اس لیے خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے پڑھیں۔ انسان کبھی محروم نہیں ہوگا، کبھی انسان محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی برکات ایسی تھی، اتنا وزن تھا وحی کا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے. آپ کے چہرے پر پسینہ ظاہر ہونے لگتا اور ایسا لگتا آپ کے اوپر وزن رکھ دیا گیا. تو اتنی عظمت والی کتاب. ایک واقعہ یاد آیا کہ واقعہ تو نہیں تھا لیکن واقعہ بن گیا. استاد نے اسکول کے اندر ایک کہا کہ بچوں سے کہ بھئی ہم نے یہاں ایک لائبریری بنائی ہے اور آپ کے گھروں کے اندر کتابیں ہیں تو بہت سی ایسی کتابیں جو انسان نہیں پڑھتا تو وہ کتابیں لے آنا تاکہ ہم اپنی لائبریری کو آباد کریں. کہا اگلے دن جتنے بچے آئے سب قرآن کریم لے کر کے. کہ استاد یہ کوئی نہیں پڑھتا باقی سب کچھ پڑھتے ہیں. آج لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ پڑھ لوں یہ کتاب پڑھ لوں تو اللہ کا کلام پڑھ لے. اللہ کے کلام سے بڑھ کر دنیا کے لوگوں کا کلام نہیں ہوگا. چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھے پڑھے. سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں میں بتلاتا ہوں. جس انسان کے گھر میں بے برکتی ہو مصائب اور مشکلات ہوں انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کا وہ اہتمام کر لے. جب 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. نمبر 1 گھر کا ہر فرد چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹے سے مراد عقل مند ہو روزانہ 1 رکوع تلاوت کرے. مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں میں قرآن کو بند کروں. پھر حدیث کی کتاب اٹھا لے. آج کل تو اردو کے اندر ترجمے کے ساتھ موجود ہے. کہا کہ اس کو کھولے مثلا حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اس کو بند کر. 1 حدیث اور 1 رکوع قرآن پاک کا. نمبر 3 فرمایا کہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر. فرمایا کہ اس کے گھر میں کبھی کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت اور کوئی مصائب موجود نہیں ہے. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان قرآن کریم سے دور ہو گئے. آج شادی ہوئی تو ابھی سے کیا کرتے ہیں پروگرام بناتے ہیں کہ اس بچے کو کس اسکول میں پڑھانا ہے. بچہ آیا نہیں دنیا میں آئے گا یا نہیں آئے گا اس کو پڑھانا کہاں پر ہے. اس کے لیے کیا اخراجات جمع کیے جائیں. وہ کوئی کہتا ہے جی ہم نے تو اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا. وہی اولاد والدین کو ایک وقت آتا ہے کہ دھکے مار کر گھر سے نکال دے. بولے آپ کی جگہ نہیں ہے اور آپ کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے ایک ہی چیز کے اوپر آپ اصرار کرتے ہیں آپ گھر سے نکل جائیں. اولاً اس بچے کے کان میں پیدا ہوتے ہی اذان دی گئی اور مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے. بیچ کی جو زندگی ہے یہ قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں ہے. انسان کیا سمجھتا ہے جو بچہ بڑے اسکولوں سے پڑھا لمس سے یا اور بڑے جو اسکول ہیں ان سے جو پڑھے گا وہ اس کا رتبہ ہی کچھ اور ہوگا. وہ تو
ہمارا بچہ فلاں انگلینڈ سے پڑھ کر کے آیا، یا ہمارے بچے نے پاکستان کے ان اسکولوں کے اندر پڑھا ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم وہ نہیں ہے، تعلیم وہ ہے جو وحی الہی ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، فن سکھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر کہ جتنے کرپشن اور لوٹ مار ان کے نام نکالیں تو وہ سب کسی نہ کسی اسکول سے پڑھے۔ کیوں؟ وہاں حب مال سکھایا جاتا ہے، استاد بھی سکھاتا ہے اور اس کے دوست یار بھی سکھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا ہے تو تمہارے پاس، تب تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے، اور اگر دنیا نہیں ہے تو پھر دنیا کا مزہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اسی کو عیاشی سے گزارو۔ جب تو دنیا میں عیاشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا، اللہ جنت کی کھڑکی کھولے گا۔ گو اللہ کریم ہے، لیکن کبھی تو نے مڑ کر اللہ کی طرف دیکھا نہیں، تو نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تیرا پیغام کیا ہے، آپ کیا سبق۔ انگریز نے مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ دیکھو انگریزی پڑھو، انگریزی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمان آج اس کے پیچھے بھاگے۔ ہندوستان میں ایک بڑے عالم تھے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بھانجے تھے۔ تو نعمانی صاحب پاکستان جب ہجرت کی تو دادا کے ساتھ آئے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے بچوں کو والدین کے حقوق بتلا دے کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے عجیب جواب دی، انہوں نے کہا جب وقت تھا حقوق بتلانے کا تو ان کو انگریزی پڑھا رہا تھا، اب جب ان کے دل میں جو چیز راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی، اب تو کہتا ہے کہ اس کے بعد ماں باپ کے حقوق بتلاؤ۔ کہاں گئی تیری تعلیم؟ جو لاکھوں روپے تو نے خرچ کیے وہ کہاں گئے؟ آج دینی مدارس کے اندر مفت تعلیم بھی دی جائے، آدمی کہتا ہے یار یہ کوئی تعلیم ہے، یہ کوئی چیز ہے؟ یہ جس قرآن کو اللہ نازل کر رہا ہے آسمان سے، وہ تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ جس نبی پر نازل ہو رہا ہے وہ سید الانبیاء ہے، جو لے کر آ رہا ہے وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں، تو جو چیز لائے گا وہ چیز کیا ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ چیز کیا ہوگی؟ اصل بات یہ کہ اب ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت نکالی جا رہی اور دنیا کی محبت بٹھائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، دوسرا آدمی جو ہے اس کے پاس اتنا مال ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ چوری اور ڈکیتی کا ارادہ کرتا، کہا کچھ تو لوں، ایسے نہیں دیتے تو مار کر کے لوں گا۔ وہ پھر وہی کام کرتا ہے، کسی سے موبائل چھینے گا، کسی سے کچھ کرے گا، کسی سے کچھ کرے۔ کیوں؟ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہے کہ جو چیز میں بزور لوٹ رہا ہوں
یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا، اور جو دنیا پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کوئی دین کا علم نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو دین کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ماں باپ انتقال کر جائے اولاد غسل دینا جانتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جائے اولاد جنازہ پڑھانا جانتی ہو. آج لوگوں نے کیا کہا، ان سب چیزوں کو مولویوں کے لیے خاص رکھو. جب کوئی مر جائے تو کیا کہو، مولوی صاحب ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے غسل دینا سکھلایا ہو، جس کو ہم نے نماز جنازہ پڑھانا سکھائی ہو. اب ایک انسان سوچے کہ ایک امام ہے، اس کے سامنے جنازہ آتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، لیکن وہ اس دل سے نہیں کہے گا کہ جب باپ سامنے ہو اور بیٹا پڑھا رہا ہو، تو جب بیٹا دل سے پڑھے گا کہ اللہم اغفر لحینا، تو اس کی حالت کیا ہوگی. آج ہم نے ہر چیز ڈے بھی مقرر کر لیے، عبادات بھی الگ کر دی کہ یار ہم تو مولانا ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے جناب ماں کا جنازہ پڑھا سکیں، لہذا جنازہ یہ آپ پڑھا دیں. اولاً حق اس کے وارث کا ہے. لیکن اس بیچارے کو نماز جنازہ کی دعا تک نہیں آتی. وہ تو چھوڑے، یہاں تک کہ ہماری اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ان کو دعائے قنوت تک نہیں آتی، دعائے قنوت تک نہیں آتی ان کو. اور پھر تنقید کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ مدرسے کے اندر کیا پڑھا رہے ہیں لوگوں کو؟ وہ جاہل آدمی، تو نے کیا پڑھا ہے؟ تیری جہالت کی انتہا کس درجے پر ہے کہ تو ایک عالم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ عالم کا کام کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ایک صاحب اسلام آباد گئے، وہاں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی. تو کہنے لگے میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کیوں ہڑتال کی، وجہ کیا ہے؟ کہا ہماری تنخواہیں کم ہیں. کہا اچھے ڈاکٹر کی تنخواہ کیا ہے؟ کہا 2 لاکھ روپے، لیکن خرچہ نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مدارس کے اندر تنخواہ 12,000 14,000 روپے، اور اس کے گھر میں 2 بچے ہوں گے، اس کے گھر میں 8 بچے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گزر بسر 12-14,000 میں اس کا گزر بسر کرا رہا ہے، اور وہاں 4 افراد ہیں، ان کا گزر بسر 2 لاکھ میں بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں مادیت سکھائی گئی. مادیت کیا ہے؟ تمہارا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، تمہارے پاس گھومنے کے لیے گاڑی ہونی چاہیے. آج کل لوگ جہیز میں یہ تقاضا کرتے ہیں. ہمارے حضرت والا اردوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سوال کرنا حرام ہے. ایک انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے باوجود سوال کرتا ہے لوگوں سے، لوگوں مجھے دو. تو فرمایا کہ جہیز کے اندر پوری لسٹ بند کر کے جاتی ہے کہ ہمارا بیٹا تب دیں گے جب ہمیں یہ سب چیزیں آپ دیں گے. تو میں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ خودکشیاں کر لیتی ہیں، لیکن نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا. اس کے بدلے میں جو چیز آئی وہ زنا آیا.
ہر چیز کا دیکھے نعم البدل موجود ہے. اس کے نکاح کو مشکل کیا، زنا عام ہو گیا. جو انسان چاہے جا کر زنا کر لے اور گھر واپس آ جائے، ماں باپ 2-3 تھپڑ لگاتے ہیں، آئندہ مت کرنا، ختم ہو گئی بات. لیکن کوئی بچہ اپنی عصمت بچانے کے لیے نکاح کر کے کسی لڑکی کو گھر لیا ہے، ماں باپ پوچھتے ہیں تو نے کس سے پوچھ کر کیا؟ تو کس مصیبت کو اٹھا کر کے لے آیا؟ تو کس کو لے کر کے آیا؟ یہ اس بیچارے کی زندگی اجیرن کر دیتے. اور زنا کر لے تو کہتے توبہ کرو اور آئندہ خبردار، جو دوبارہ کیا وہ تیری خبردار سے رک جائے گا، وہ پھر دواخانے ہی آباد ہوں گے اور کیا ہوگا. بیوی کا حق کیا ادا کرے گا کہ جب اس کے جوانی کے پہلے قدم پر اس نے زنا کا آغاز کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن ہمارا معاشرہ الٹ ہو گیا. زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے. ہر انسان جانتا ہے آپ نکاح کا ارادہ کریں تو پہلے خیال یہ دل میں آتا ہے گھر کہاں ہے، مال کہاں ہے، سارا سال اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اس کے کپڑے کا خیال رکھنا، اس کے جوتوں کا خیال رکھنا. یاد رکھے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز تم اس کو دو گے وہ ہزاروں میں ہی ہونی چاہیے. اگر انسان صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. حدیث پاک مشکات کی حدیث ہے. نمبر 1 وہ شخص جو دعا کرے کہ اللہ مجھے نکاح کے لیے لڑکی عطا فرما تاکہ میری عزت محفوظ رہے. نمبر 2 عادل بادشاہ. نمبر 3 والدین. ان تین کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. تو آج تو لڑکیاں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. بالغ ہو گئے، پڑھے جا رہے ہیں. کیا ہے ابھی یونیورسٹی کے اندر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو بھائی ان سب کاموں کے ساتھ تو کیا نکاح نہیں کر سکتا؟ ہاں، جہاں دنیا دیکھی جائے گی وہاں نکاح مشکل ہوگا. جہاں دین دیکھا جائے گا وہاں نکاح آسان ہوگا. ماں باپ بچیوں کی تربیت کیسی کرے کہ بیٹا جو شوہر دے وہ کھا لے. یہ مت کہنا کہ یہ کیا چیز ہے، ہر روز ہمیں یہی دال روٹی کھانے کے لیے مل رہی ہے، ہم اسی کے لیے. اپنی طرف سے وہ نہ کرے. باقی اللہ جو کھلانا چاہتا ہے اللہ وہ کھلاتا ہے، لیکن ہمارا اعتماد اللہ پر سے ہٹ گیا. ہم نے کیا کہا؟ جب تک ہم خود کما کر کے اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہو جائے ہم نکاح نہیں کریں گے. تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے 40 سال کی عمر گزر جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ جی نکاح، کوئی لڑکی مل جائے تو ہمارے بچے کا نکاح ہو جائے. تو اب اس کے اندر بچہ کیا ہے جو وہ نکاح کرے گا؟ اس کا جو اصل اس کی جوانی تھی وہ گزر گئی. لڑکیاں ہیں ان کی جوانیاں گزر رہی ہیں، نکاح کے لیے تیار نہیں. کیسے کر دے نکاح؟ ابھی تو ہمارے پاس جہیز کے پیسے بھی جمع نہیں ہوئے. اسی لیے شریعت نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو جب نکاح ہو تو عورت کا مہر دیکھو کہ اس کی پھوپھی کا کیا مہر تھا. یہ نہیں دیکھو کہ اس زمانے میں کتنا مہر دیا جا رہا ہے. مہر مثل رکھ لے، مہر فاطمی رکھ لے. مہر مثل کیا ہے؟ اس کی پھوپھی کا کیا تھا. باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں ان کو جو حق مہر دیا گیا ہے وہ کیا تھا. اور آج کیا ہے؟
یا مہر فاطمی رکھ لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا. زندگی آسان ہے، دین آسان ہے، ہم نے دین کو خود مشکل بنایا. تو کیوں بیگم صاحبہ کو پہلے ہی برانڈڈ چیزیں دکھائی، اب وہ غیر برانڈڈ پہنے تو کیسے پہنے؟ کیا جی میں تو فلاں جگہ اگر جاؤں کسی کی شادی میں، کسی کی تقریب میں، لوگ میری کیا عزت کریں گے؟ عزت دل سے کی جاتی ہے، عزت برانڈ سے نہیں کی جاتی. آج ہم نے کیا سوچا؟ نہیں جی سوٹ لینا ہے تو 5,000 والا ہی لینا ہے، بس اس سے کم کا نہیں ملتا. کیا 1,000 والا نہیں ملتا؟ بولو بھائی، ملتا ہے. پھر گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دماغ میں جو ہمارا میڈیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ یہاں کے کپڑے پہنے، اس دکان کا اشتہار ہوگا کہ ان سے کپڑے لے، ان سے کپڑے سلوائے، ان کے کپڑے استعمال کرے. صحابہ نے تو کبھی یہ سوچا نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے 2 جمعے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ جب آخری وقت آیا تو آپ فجر پڑھ کر کے مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کو غنودگی آ گئی. تو غنودگی نیند میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا. تو میں بیٹی رات کو کیا کھایا؟ کہ ابا جان رات کا پوچھ رہے، یہاں تو 3 دن سے ایک اناج کا دانہ بھی پیٹ کے اندر نہیں گیا. میں اگر اس مجمع سے پوچھوں کہ کون ایسا ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر 3 دن سے کوئی چیز نہ گئی ہو، شاید ہی کوئی انسان ہاتھ اٹھائے. حضرت فاطمہ کا درجہ دے کے سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے آپ نے فرمایا کہ بیٹی آج روزہ رکھ، تیرا باپ افطاری پر دسترخوان بچھا کر جنت میں تیرا انتظار کرے گا. آج تو ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے. ہماری مشکلات دور ہو تو کہاں سے ہو؟ اوپر سے میڈیا وہ ایک ایک چیز دکھاتا ہے، یہ چیز ایسی، یہ چیز ایسی، اس کو ایسے پہننا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے. تب کیا ہے؟ آپ بڑے آدمی لگو. ایک شخص، اور پھر میں اس کو اب مثال سے سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک شخص ہے پینٹ شرٹ کے اندر موجود ہے، داڑھی اس کی نہیں ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، لیکن اس کے کپڑے سارے برانڈیڈ ہیں. اور ایک شخص ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ایک عجیب ہی حالت ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ دعا کرانے جاؤ گے کس کے پاس جاؤ گے؟ برانڈ والے کے پاس. آپ کا دل یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ دل کس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ دعا وہاں قبول نہیں ہوتی، دعا یہاں قبول ہوتی. جب دل نے فیصلہ دے دیا اب کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ جو چیزیں میں نے بیان کی یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اگر میں اثر تک بھی بیان کرتا رہوں تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی کہ ہم نے دنیا کو دنیا سمجھ لیا اور باقی دین کو مولویوں کے حوالے کر دیا کہ جی یہ تو مولویوں کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھنا کیا مشکل ہے؟ بغیر سمجھانے والے کے نہیں سمجھ میں آئے گا. تو 1,00,000 سال تک بھی اگر اس کا ترجمہ خود پڑھتا رہے، بغیر پڑھے ہوئے جس نے پڑھا ہے وہی پڑھا سکتا ہے.
اب ایک شخص آ کر اگر مجھ سے پوچھے مولانا میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں، اس کا ایک نقشہ مجھے بنا کر کے دے دو، اور میرے دل میں آیا کہ یار گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، 400 گز کا مکان ہے تو 4 کمرے ڈال لو اس کے اندر، اور ایک کچن ہو، ایک جگہ بیٹھ کھانے کی اور لکیر بنا کر کے میں اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ دوسرا آدمی پوچھے بھائی کہاں سے بنوایا؟ بولے مسجد کے مولوی صاحب سے۔ اور کہا بیوقوف، اس کے لیے انجینئر ہوتے ہیں۔ کیا جواب آئے گا؟ اب مولوی کی نہیں سنی جائے گی، اب کس کی سنی جا رہی ہے؟ انجینئر کی سنی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے انجینئرنگ پڑھی ہے، تو قرآن بھی جس نے پڑھا ہے اس کا معتبر ہوگا۔ تو لاکھ بغلوں کے اندر قرآن لے کر کے گھومتا رہے، کسی کام کا نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی سمجھ اور فہم اللہ عطا فرمائے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے کہ معمولی ہے۔ بھئی ایک نکاح ہے محمد عزیر بن فاروق، یہ جہاں بھی ہو آگے آ جائیں۔ میری ایک بہن کو نفسیاتی مسئلہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے سب پر لوگ پریشان ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے جلد نجات دے۔ آمین۔ اللہ ان کی جو بھی مشکلات ہو اس کو آسان فرما دے۔ دلہن کی طرف میں نام لیتا ہوں، بھائی ہاتھ اٹھا دیے گا۔ دلہن کی طرف سے وکیل مرزا سہیل بیگ، گواہ محمد آصف جمیل، نیاز الدین۔ دلہن کی طرف سے دولہا کی طرف سے گواہ محمد نبیل سلیم، فاروق خان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بات خطبہ مسنونہ کے محمد عزیر بن فاروق والفاروق خان، ان کا نکاح رضا اقبال بنت محمد اقبال بوکالت مرزا سہیل بیگ محمد آصف جمیل نیاز الدین بشہادت محمد نبیل سلیم فاروق خان، حق مہر 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت
نصف نقد اور نصف عند طلب. محمد عزیر، میں نے آپ کا نکاح ردا اقبال بنت محمد اقبال سے کیا. کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول کیا. زور سے بولے. قبول کیا. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ نکاح جو سنت کے مطابق مسجد میں ہوا، اس نکاح میں برکت عطا فرما. دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما. نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ سنت جو زندہ ہوئی، یا اللہ تمام سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. دینداروں دین سے محبت کرنے والا بنا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی خالی ہماری زبان پر نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنتوں پر عمل کر کے ہمیں بتایا، اللہ اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو اپنے سینوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو بھی گناہ سے دور رکھ. رحم و کرم کا معاملہ فرما. ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.